عیادت کرنا کسی کی ایک بہت بڑا رب اس کے بدلے میں اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ ویسے بھی مسلمان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے۔ حضرت ابو فاختہ سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، تو میں بھی ساتھ چل پڑا۔ کہتے کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے ہم جاتے ہیں، تو وہاں جب حضرت سیدنا امام مجتبی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، وہاں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تم ملاقات کے لیے زیارت کے لیے آئے ہو کہ عیادت کے لیے آئے ہو؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے بیان کیا، میں تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ہے مومن، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو مسلمان صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح تک ساری رات 70,000 فرشتے اس کی لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن افسوس نادانی کی صورت میں ہم جب دیکھتے ہیں ایسی چیزوں کو جس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ عیادت کے لیے ہم گئے کسی کے پاس، اگر اس کے پاس اتنی دیر بیٹھے رہے کہ وہ آگے والا بندہ بیمار جو ہے وہ اکتا جائے، اور اگر کسی کے آنے سے وہ بندہ خوش ہوتا ہے تو اس بندے کو بار بار جانا چاہیے۔ اگر بیمار کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے سے وہ بیمار جو ہے وہ اکتا جائے تو پھر یہ ہم ثواب کے لیے گئے، لیکن ایسا اذیت رسانی والا کام پایا گیا کہ آگے والا بندہ ہم سے تنگ ہو جائے، تو ثواب کے بجائے ہم گناہ لے لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بیمار کے پاس جا کر اس کو پریشان کرنا کہ تیری بیماری جو ہے یہ بہت بڑھ چکی ہے، اب جو تیرے لیے بچنا یہ بہت مشکل ہے، کسی اور بندے کی بیماری کا حوالہ دینا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے پاس جا کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ میرا رب تجھے بہت جلد جو ہے وہ صحت والی زندگی عطا فرمائے گا اور صحت یابی عطا فرمائے گا، اور یہ بیماری جو ہے وہ تیرے لیے مغفرت و بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔